ایک ایسا جنرل جس کا نام 2018 تک زیادہ تر پاکستانیوں نے سنا بھی نہیں تھا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی طاقت بن گیا۔ جنرل عاصم منیر کو صرف 8 مہینے بعد ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ کیا یہ کسی خفیہ منصوبے کا حصہ تھا یا پھر وہ کسی کے راستے کی دیوار بن گئے تھے؟ 2024 میں آرمی چیف بنتے ہی انہوں نے وہ فیصلے کیے جنہیں پاکستان کی سیاست اور فوج کے تعلقات کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ انہیں سعودی عرب میں کس خاص مشن پر بھیجا گیا؟ ان کی زندگی میں ایسا کیا منفرد ہے کہ وہ پاکستان کے پہلے آرمی چیف ہیں جو لانگ کورس کی بجائے او ٹی ایس سے آئے؟ اور وہ کون سی باتیں ہیں جو ان کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے؟ آج ہم ان تمام رازوں سے پردہ اٹھائیں گے، تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، جنرل عاصم منیر ایک سید گھرانے میں پیدا ہوئے۔ 1947 کی تقسیم کے بعد ان کے والدین جلندھر سے ہجرت کر کے ٹوبہ ٹیک سنگھ اور پھر راول پنڈی میں رہنے لگے۔ ان کے والد سید سرور منیر اسکول کے پرنسپل تھے اور محلے میں واقع مسجد کے امام تھے۔ جنرل عاصم منیر کے 2 بھائی ہیں، سید قاسم منیر اور سید ہاشم منیر۔ ان میں سے ایک بھائی سرکاری اسکول کے استاد بھی ہیں۔ جنرل عاصم منیر منگلا میں آفیسر ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے، جس کے بعد انہوں نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل عاصم منیر کی خاص بات یہ ہے کہ وہ لانگ کورس کی بجائے او ٹی ایس سے آنے والے پہلے آرمی چیف ہیں۔ لانگ کورس سے مراد پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں منعقد ہونے والے 2 سالہ کورس ہے، جس سے تربیت پا کر افسران فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ لانگ کورس ایبٹ آباد کی کاکول اکیڈمی میں ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے پر ایک اور ادارہ او ٹی ایس یا آفیسر ٹریننگ اسکول کہلاتا ہے، جو پہلے کوہاٹ میں ہوا کرتا تھا، بعد میں منگلا منتقل ہو گیا۔ یہ ادارہ پاکستانی فوج میں افسران کی کمی کو پورا کرنے کے لیے خصوصی طور پر بنایا گیا۔ او ٹی ایس پروگرام 1989 کے بعد ختم کر دیا گیا۔ 25 اپریل 1986 کو جنرل عاصم منیر کا ملٹری کیریئر شروع ہوا اور وہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ کی 23ویں بٹالین میں بطور کمیشن آفیسر شامل ہوئے۔ جنرل عاصم منیر محنت کش اور بہادر تو تھے ہی، ان کی صلاحیتوں کو نکھارنے میں ان کی مستقل مزاجی نے بھرپور ساتھ دیا اور ترقی کرتے کرتے وہ اعلیٰ عہدوں تک پہنچے۔ انہیں مارچ 2018 میں اعلان امتیاز سے نوازا گیا۔ وہ اس سے قبل پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں تعینات فوجی دستوں کے کمانڈر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ ابھی تک جنرل عاصم منیر ایک گمنام شخصیت تھے۔ نیوز اینکرز ہوں یا عوام، انہیں بس اتنا ہی معلوم تھا کہ عاصم منیر نام کے ایک فوجی ہیں اور بس۔ ستمبر 2018 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ ڈی جی آئی ایس آئی بننا جہاں جنرل عاصم منیر کی خوش قسمتی تھی، وہیں اس میں ان کی انتھک محنت کا بھی ہاتھ تھا۔ لیکن ابھی انہیں یہ چارج سنبھالے 1 سال بھی نہیں ہوا تھا کہ جون 2019 میں سابق وزیر اعظم عمران خان نے انہیں عہدے سے ہٹا دیا اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کو آئی ایس آئی کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ اصولی طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کو عہدے سے ہٹانا یا عہدہ دینا آرمی چیف کے ذمہ ہوتا ہے، البتہ اس میں وزیر اعظم سے مشورہ ضرور کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر نیوز پر یہ خبر خوب چلی اور لوگ بھی حیران ہوئے کہ آخر اتنی جلدی اتنے بڑے عہدے سے جنرل عاصم منیر کو ہٹا کیوں دیا گیا۔ اس پر جتنے منہ اتنی باتیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عمران خان جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر اپنا دور حکومت مزید طویل اور مضبوط بنانا چاہتے تھے، تو کسی کا خیال ہے کہ جنرل عاصم منیر کا جھکاؤ عمران خان کی مخالف پارٹی کی جانب زیادہ تھا۔ وہی ایک طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دراصل جنرل عاصم منیر ایک سخت گیر اور اصول پسند آرمی آفیسر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں سعودی عرب میں بھی اپنی خدمات پیش کرنے کا موقع ملا۔ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جولائی 2018 میں ہونے والے عام انتخابات کے دوران فوج کے ہی ایک انٹیلیجنس ادارے ایم آئی کے سربراہ کے طور پر تعینات تھے۔ وہ فوج میں ایک سخت آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہی سخت اصولوں کی بنا پر جنرل عاصم منیر اس وقت کی حکمران جماعت کی نگاہوں میں کھٹکتے رہے اور انہیں اس عہدے سے 8 مہینے بعد ہی ہٹا دیا گیا۔ اس عہدے سے ہٹانے کی ایک بڑی وجہ اور بھی سامنے آئی۔ 23 مئی 2023 کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بطور آئی ایس آئی چیف جنرل عاصم منیر نے عمران خان کو ان کی اہلیہ کی کرپشن سے آگاہ کیا، جس پر ان کا تبادلہ ہوا۔ اس وقت تو جنرل عاصم منیر کا تبادلہ کر دیا گیا، لیکن جب نومبر 2022 میں پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ آیا
کیا تو وزیر اعظم کی بھیجی گئی 6 افراد کی لسٹ میں جنرل عاصم منیر کا نام بھی شامل تھا۔ اس وقت تمام صحافی جنرل عاصم منیر کو ڈارک ہارس کا نام دے رہے تھے۔ آخر یہ ڈارک ہارس ہے کیا؟ اگر آپ کو معلوم نہیں تو آپ کو بتا دیں، گھوڑ دوڑ میں ڈارک ہارس ایسے گھوڑے کو کہا جاتا ہے جو کسی کا فیورٹ نہیں ہوتا۔ تمام فیورٹ گھوڑے اپنی اپنی چال سے دوڑ رہے تھے اور پھر اچانک یہی ڈارک ہارس پھرتی دکھاتا ہے، آن کی آن میں فراٹے برتا ہوا ریس جیت جاتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہ نام جو لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اچانک پاکستان کا نیا آرمی چیف بن گیا۔ دوستو، آرمی چیف کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جنرل سید عاصم منیر کی زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئی۔ سادگی اور پیشہ ورانہ طرز حیات کے حامل جنرل عاصم منیر نے اپنی ذاتی زندگی میں انہی اصولوں کو برقرار رکھا۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی۔ انہوں نے خیبر پختونخوا میں سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی تاکہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ بین الاقوامی سطح پر جنرل عاصم منیر نے پاکستان کے تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ حال ہی میں انہوں نے برطانیہ کا دورہ کیا، جہاں انہیں شاہی ہارس گارڈز پریڈ گراؤنڈ میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ اسی دورے کے دوران انہوں نے برطانوی فوج کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کی۔ ان کی قیادت میں فوج نے جدید ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ دی۔ برطانیہ کے وار منسٹر لارڈ ہل گیریزن کے دورے کے دوران جنرل عاصم منیر کو برطانوی فوج کی جانب سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور بغیر عملے کے نظام سمیت مختلف ٹیکنالوجی کی نمائش دکھائی گئی۔ یہ تجربات پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ ان کی قیادت میں فوج کو کئی کامیابیاں حاصل ہوئی، لیکن کچھ تنازعات بھی سامنے آئے، کچھ کنٹروورسی بنے اور کچھ الزامات بھی لگے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کھل کر جنرل عاصم منیر اور DGISI پر تنقید کی۔ ان کے مطابق فوج قیادت کے بعض فیصلے ملکی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں جو جمہوری عمل کے لیے مناسب نہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عاصم منیر ملکی سیاست پر اثر انداز ہے۔ اس کے علاوہ جنرل عاصم منیر کی جانب سے بعض سیاسی رہنماؤں کے حق میں دیے جانے والے بیانات پر بھی تنقید کی گئی۔ مثال کے طور پر مریم نواز کے حق میں ان کے بیانات پر بعض حلقوں نے سوالات اٹھائے۔ جنرل عاصم منیر صوبہ پنجاب کی کچھ سرکاری تقریبات میں دکھائی دیے تو سوشل میڈیا پر ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر جنرل عاصم منیر کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا کہ بعض افراد سوشل میڈیا پر چھپ کر تنقید کرتے ہیں، انہیں سامنے آنا چاہیے۔ ان تمام تنقیدوں اور تنازعات کے باوجود ایک بات ایسی ہے جو آپ کو ماننا ہی پڑے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے اسٹوڈنٹ سے ملاقات کی، DGISPR خود لمس گئے اور یوتھ کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس سے قبل ایسا کوئی سلسلہ نہیں تھا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی کوشش ہے کہ فوج اور عوام باہم مل کر کام کریں۔ جنرل عاصم منیر کی قیادت میں فوج نے یوں بھی دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیاں کی ہیں اور ملکی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ مجموعی طور پر جنرل سید عاصم منیر کی قیادت میں پاکستان نے داخلی اور خارجی معاذوں پر مثبت پیش رفت کی ہے۔ ان کی سادہ زندگی، اصول پسندی اور مضبوط قیادت نے ملک کو استحکام کی راہ پر گامزن کیا۔ آپ ملک کی سنبھلتی معیشت اور عالمی میڈیا میں پاکستان کا بہتر ہوتا تشخص بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جنرل عاصم منیر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔